عمل آپ نے کرنا ہے۔ اور فرمایا بیٹی اگر تو بھی چوری کرتی تو میں تیرے بھی ہاتھ کاٹتا۔ قانون سب کے لیے، مسئلہ سب کے لیے، میرے لیے بھی، آپ کے لیے، سب کے لیے۔ اور ایک بات ذہن میں آ گئی، کبھی بھی میں جو بات کرتا ہوں نا وہ جنرل بات ہوتی ہے سب کے لیے، وہ میرے لیے بھی آپ کے لیے بھی۔ کبھی یہ نہ سمجھنا کہ شاید میں کسی دوست کو نشانہ بنا کے کبھی نہ سمجھنا، آپ میرے بھائی ہیں، میں آپ کا بھائی ہوں، میری ڈیوٹی ہے آپ کا بھلا کرنا، اپنا بھلا کرنا۔ تو جو بھائی ہوتا ہے وہ بھلا ہی کرتا ہے، نقصان جو بھائی ہوتا ہے یہ اس کی عظمت ہے، وہ بھائی بھائی کا بھلا ہی کرے گا، نقصان کبھی۔ تو اس لیے میری گفتگو میں کبھی یہ نہ سمجھنا کہ شاید مجھے نشانہ کر کے، نہیں، آپ میرے بھائی، وہ بھلے کے لیے۔ تو ان دو گروہوں نے ہمارے مسلک کے اہل سنت کا بیڑا غرق کیا، ہماری مسجدوں کو ویران کیا، ہمارے لوگوں کو دین سے دور کیا۔ اب آپ واپس آ جائیں، اپنی مسجدوں کو آباد کریں، اپنے دین سے پیار کریں، اپنا پیسہ دین پہ خرچ کریں، اپنی مساجد پہ خرچ کریں۔ اب میں دکھ سے کہوں گا، آپ ناراض نہ ہونا، میرے دکھ کو سمجھنا۔ بچے آتے ہیں، کوئی ظہر کے بعد آ جاتے ہیں، جی ہم نے سبق پڑھا، میں کہتا ہوں آج۔ عصر کے بعد آتے ہیں، میں کہتا ہوں آؤ میں حاضر ہوں۔ مغرب کے بعد آتے ہیں، میں کہتا ہوں آؤ۔ عشاء کے بعد آتے ہیں، آؤ بھائی، بچے آتے ہیں۔ اب کچھ میری مصروفیت ایسی ہو جاتی ہے، ان کو میں ٹائم نہیں دے سکتا، میرے دل میں خیال آتا ہے کہ مولا تو مجھے پیسے دے، میں ایک اور صبح بھی بچے آتے ہیں، ایک قاری صاحب پڑھاتے ہیں، عصر کے بعد بھی ایک قاری صاحب پڑھاتے ہیں، میں عرض کرتا ہوں یا اللہ اتنا مجھے دے کہ دن رات 2 بندے یہاں قرآن پڑھانے والے موجود رہیں جب کوئی آئے سبق پڑھے، کہ یا اللہ تو اتنی ہماری مدد کر، اتنی ہماری مدد کر کہ ہم تیرے دین کی جتنی ہو سکے ہم خدمت کریں۔ بات بہت دور آگے نکل گئی، چلیں یہ بھی اچھا ہوا کہ یہ ایک پیغام تھا آپ تک پہنچ گیا، تو ہمارے نوجوان بچے خاص کر کے اس کو اپنے ذہنوں میں فٹ کر لیں۔ ہم نے دنیا میں رہنا ہے، زندگی گزارنی ہے، پھر واپس جانا ہے۔ اگر اللہ نے پوچھ لیا تمہارا مال کہاں خرچ ہوا، اور قیامت کے دن یہ سوال ہوگا کہ تیری جوانی کہاں گزری، جوانی کن کاموں میں گزاری، تو نے مال کیسے کمایا اور کہاں خرچ کیا، تو ہم فخر سے اللہ کی بارگاہ میں عاجزی سے یہ تو کہہ سکیں مولا ہمارا مال تیرے دین پہ خرچ ہوا۔ اور یہ ضروری نہیں ہے کہ لاکھوں روپیہ ہو، نہیں، محبت سے 1 روپیہ بھی دیا تو وہ بھی اللہ کی بارگاہ میں قبول ہے، کیونکہ مکھڑا نہ مکھڑے دا دل ویکھدا، اللہ جدوں بھی ویکھدا وہ دل ویکھدا۔ تو یوم عاشور اللہ رب ذوالجلال نے حضرت آدم علیہ السلام کی دعا کو جب قبول کیا تو 10 محرم کا دن تھا، بڑا روئے تھے، وہ اتنا ڈاڈا ہے کہ 300 سال بھی کوئی روتا رہے موج میں آئے، پوچھے نہ پوچھے، یہ اس کی موج ہے، پوچھے نہ پوچھے۔ 300 سال ایک رات دانت میں درد ہو جائے تو رات گزارنی مشکل ہو جاتی ہے، اور جو 300 سال رویا ہو، ایک رات ہم روئیں تو ماں باپ سے بھی شکوے، دوست احباب سے بھی شکوے، ایک رات نے مینوں روایا سی، اور جو 300 سال رویا ہوگا اس کا بھی درد تو کوئی جانتا ہوگا نا۔ بس یہ اس کے عشق کے مقام ہیں، وہ عاشقوں سے امتحان لیتا ہے، اپنے یاروں سے پیاروں سے امتحان لیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت شاہ منصور، مشہور ان کا نام ہے شاہ منصور، اصل میں ان کا نام ہے حسین بن حلاج، نام حسین ہے۔ آپ کو
پھانسی کے قریب لا رہے تھے، آپ انا الحق کا نعرہ لگاتے تھے کہ میں حق، لوگوں نے فتویٰ لگا دیا وقت کے مفتیوں نے کہ اس نے خدائی کا دعویٰ کر دیا، لہٰذا اس کی سزائے موت۔ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے لکھا کہ وہ اللہ سے عشق اتنا کرتے تھے، اتنا عشق کرتے تھے کہ جب کوئی ان سے ان کا نام پوچھتا تھا انہیں اپنا آپ یاد ہی نہیں رہتا تھا، وہ کہتے تھے انا الحق، یعنی اللہ حق ہے، انہیں اپنا نام تک یاد نہیں، اتنا اللہ کے وہ عاشق تھے۔ جب ان کو سولی پر لٹکانے لگے اس سے پہلے حضرت شبلی آ گئے، 1,00,000 کا مجمع ہے، تماشائی 1,00,000 لوگوں کا مجمع ہے۔ اب حضرت شبلی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے پوچھا، او مرن والے مرنا چلے ہیں، جاندی والی ایک مسئلہ ہی دس جا، عشق کنوں کہتے ہیں، عشق کسے کہتے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ چلیں آج پھانسی گھاٹ پہ ہی ہم بخاری کھولیں گے، ہدایہ شریعت کے فیصلے یہاں ہی ہم آپ کو مسئلے بتائیں گے۔ آپ نے جواب دیا کہ پھر پوچھ، کہا کہ عشق کسے کہتے ہیں؟ اب نوجوانوں سننا، آپ عشق کیا ہے؟ پوچھا عشق کسے کہتے ہیں؟ آپ نے آگے سے جواب دیا، شاہ منصور رحمۃ اللہ علیہ نے، عشق ابتدا اس کی جلنا ہے، سڑنا ہے، اور انتہا اس کی پھانسی پہ چڑھنا ہے، یہ عشق ہے۔ اب کہا وہ جان والے مرن والے چلیا تا تو ہیں جاندی واری ایک مسئلہ اور دسی جا، اور جب کوئی بانٹ رہا ہو نا تو کہتے ہیں اب بابے دا حصہ بھی دے دے، چاچے دا بھی حصہ دے دے، ایک لفافہ میرے برا دا بھی چاولاں دا دے دے، مل جو رہا ہے۔ اب یہاں سوال کہ ایک مسئلہ اور پوچھو، کہا صبر کسے کہتے ہیں؟ صبر کس چیز کا نام ہے؟ اللہ اکبر، محرم کا ہے اور عاشورہ کے حوالے سے۔ اب یہاں وہ ایک بات میں عرض کرتا ہوں، پوچھا صبر کسے کہتے ہیں؟ فرمایا کہ صبر یہ ہے، قاضی کی طرف سے فیصلہ ہو چکا ہے کہ اگر منصور انا الحق کا نعرہ لگائے، اس کے ہاتھ کاٹو، پھر بھی نعرہ لگائے، اس کی آنکھیں نکالو، پھر بھی نعرہ لگائے، اس کے پاؤں کاٹ دو، پھر بھی نعرہ لگائے، اس کے کان بھی کاٹ دو، پھر بھی انا الحق کا نعرہ لگائے تو اس کا ناک بھی کاٹ دو، پھر بھی انا الحق کا نعرہ لگائے اس کی زبان بھی کاٹ دو، حتیٰ کہ مسلح بھی کر دو، جسم کے اعضاء کاٹ دیے جائیں، تو فرمایا شبلی سوال کرنے والے صبر پوچھتا ہے تو پوچھ، پھر اب غور سے تسلی سے سن کہ یہ سارا کچھ ہو جائے، آنکھیں بھی نکل جائیں، ہاتھ بھی کٹ جائیں، پاؤں بھی کٹ جائیں، زبان بھی کٹ جائے، ناک بھی کٹ جائے، کان بھی کٹ جائیں، آنکھیں بھی نکل جائیں، اور منصور کی زبان پہ نہ شکوہ آئے نہ آنکھ میں آنسو آئے، اسے صبر کہتے ہیں۔ کہا اسے صبر کہتے ہیں۔ کہا ابھی تو زندہ ہے، ہاتھ بھی نہیں کٹے ہیں، پاؤں بھی نہیں کٹے، آنکھیں بھی سلامت ہے۔ کہا انتظار کر، انا الحق کا نعرہ لگایا، جلاد آیا، ہاتھ کاٹ دیے، آنکھ میں آنسو نہیں آیا، پاؤں کاٹ دیے، آنکھ میں آنسو نہیں، زبان پہ شکوہ نہیں، اب آنکھیں بھی نکال دی، آنسو پھر بھی نہیں ہے، کان بھی کاٹے، آنسو پھر بھی نہیں، زبان پہ شکوہ نہیں، زبان پہ کوئی شکوہ شکایت نہیں، ہائے کی آواز بھی نہیں، آنکھ میں آنسو بھی نہیں، زبان بھی کٹ گئی، کوئی آواز نہیں آئی، گردن بھی کٹ گئی، آواز نہیں آئی۔ کہا اے مرن والیا گل سچی دس گیا، اسے صبر کہتے ہیں۔ اچھا اس سے پہلے جب زبان تک آئے، ہاتھ پاؤں سارے کاٹ دیے، جب زبان تک آئے تو کہا منصور
تو پاگل تو نہیں ہے؟ حکیم کو طبیب کو بلائے جلاد نے، کہا تو پاگل تو نہیں ہو گیا؟ وہ تیرے ہاتھ پاؤں کٹ گئے، آنکھیں نکل گئی، تو مسکرا رہا ہے، کیا تجھے درد نہیں ہوتا؟ اور منصور تو روتا کیوں نہیں ہے؟ تجھے تکلیف نہیں ہوتی؟ اب دیکھو یہ اللہ کا ولی تھا، عام دنوں میں 500 رکعت نفل پڑھتا تھا، جب پاؤں میں بیڑیاں تھیں، ہتھ کڑیاں لگی تھی، سرگے لگے ہوئے تھے، 1000 روز نفل پڑھتا تھا، 1000 نفل پڑھتا تھا۔ اللہ، پوچھا پاؤں کٹ گئے، ہاتھ کٹ گئے، آنکھیں نکل گئی، کان کٹ گیا، ناک کٹ گیا، پھر بھی مسکرا، تجھے درد نہیں ہوتی؟ کہا درد ہوتا ہے۔ کہا پھر کیوں نہیں روتا ہے؟ اب دھیمی سی آواز میں کہا میری ماں نے میرا نام حسین رکھا تھا۔ اب غور کریں کہ فرمایا میری ماں نے میرا نام حسین رکھا تھا، لوگوں میں مشہور منصور ہے اور جانتے ہیں لوگ میرا نام حسین ہے۔ اگر میں رویا، میری آنکھ میں آنسو آیا، میری زبان پہ شکوہ آیا، لوگ کہیں گے حسین رویا ہے، لوگ کہیں گے حسین رویا۔ جنہیں نہیں خبر ہے، جنہیں پتہ نہیں ہے، کہیں یہ نہ ہو میرے آقا کربلا والے حسین پہ انگلی اٹھ جائے، کہیں یہ نہ کہہ دے کربلا والا حسین رویا۔ درد مجھے بھی ہوتا ہے، تکلیف مجھے بھی ہوتی ہے، ہاتھ کٹے تکلیف نہ ہو یہ ہو نہیں سکتا، کان کٹے تکلیف نہ ہو یہ ہو نہیں سکتا، درد بھی ہوتا ہے اس لیے نہیں روتا ہوں، کوئی یہ نہ کہہ دے حسین رویا ہے، اس لیے نہیں روتا ہوں کہیں میرے آقا کی عزت پہ کوئی انگلی نہ اٹھ جائے، میرے آقا کی عزت پہ کوئی انگلی نہ اٹھا دے، اس لیے نہیں روتا ہوں۔ اب غور کیجئے گا، جو ایک سر دے اسے حسین کہتے ہیں، جو ایک سر دے اسے حسین کہتے ہیں، منصور حسین کہتے ہیں، اور جو پورا گھر دے اسے امام حسین کہتے ہیں، جو ایک سر دے اسے ممتاز حسین کہتے ہیں، اور جو پورا گھر دے اسے امام حسین کہتے ہیں، اور جو ایک سر دے اسے خادم حسین کہتے ہیں، جو پورا گھر دے اسے امام حسین کہتے ہیں۔ آمین، وآخر دعوانا۔